اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری بات کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ کے بے انتہا انعامات۔ حق تعالیٰ شانہ کی نعمتوں کا جو ہر وقت ہر آن ہر آدمی پر بارش کی طرح سے برستی رہتی ہیں، کون احاطہ یا شمار کر سکتا ہے؟ حق تعالیٰ شانہ کا پاک ارشاد بالکل حق ہے۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننے لگو، یہ اس آیت کا ترجمہ ہے، اگر تم اللہ تعالیٰ شانہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ ہے اس آیت کا ترجمہ ہے، پھر اس دن نعمتوں سے سوال کیے جاؤ گے۔ تو ارشاد فرمایا کہ تمہارے رب کے سامنے تم سے ٹھنڈے پانی کا سوال کیا جائے گا، مکانوں کے سایہ کا سوال کیا جائے گا کہ ہم نے دھوپ اور بارش سے بچنے کے لیے سایہ عطا کیا تھا، پیٹ برائی کھانے سے سوال کیا جائے گا، اعضاء کے صحیح سالم ہونے سے سوال کیا جائے گا کہ ہم نے ہاتھ، پاؤں، آنکھ، ناک، کان وغیرہ صحیح سالم عطا کیے تھے، ان کا کیا حق ادا کیا۔ میٹھی نیند سے سوال کیا جائے گا، اعضاء کے صحیح سالم ہونے سے سوال کیا جائے گا، حتیٰ کہ اگر تم نے کسی عورت سے منگنی چاہی اور کسی اور شخص نے بھی اس سے منگنی چاہی اور اللہ تعالیٰ نے تم سے اس کا نکاح کرا دیا، تو اس سے بھی سوال ہوگا کہ یہ حق تعالیٰ شانہ کا تم پر احسان تھا کہ بیٹی والوں کے دل میں حق تعالیٰ شانہ نے یہ بات ڈال دی کہ وہ تم سے اس کا نکاح کریں، دوسرے سے نہ کریں۔ اور ان چیزوں کو جو اس حدیث شریف میں ذکر کی گئی ہیں، غور کرنے سے آدمی اندازہ کر سکتا ہے کہ اس پر ہر وقت اللہ تعالیٰ شانہ کے کس قدر احسانات ہیں، اور ان چیزوں میں غریب امیر سب ہی شریک ہیں۔ کوئی شخص غریب سے غریب، فقیر سے فقیر ایسا ہے جس پہ ہر وقت اللہ شانہ کے بے انتہا انعامات نہ برستے ہوں۔ ایک صحت اور اعضاء کی تندرستی ہی ایسی چیز ہے، اور اس سے بڑھ کر ہر وقت سانس کا آتے رہنا، یہ ایک ایسی نعمت ہے جو ہر وقت زندہ کو میسر ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کون سی نعمتوں میں ہم ہیں؟ جو کی روٹی، وہ بھی آدھی بھوک ملتی ہے، پیٹ بھر کے نہیں ملتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ آپ ان سے فرمائیں، کیا تم جوتا نہیں پہنتے، ٹھنڈا پانی نہیں پیتے؟ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہیں، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن نعمتوں کا سوال ہوگا وہ بدن کی صحت اور ٹھنڈا پانی ہے، اور ایک اور حدیث میں ہے کہ جن نعمتوں کا سوال ہوگا وہ روٹی کا ٹکڑا ہے جس کو کھائے، اور وہ پانی ہے جس سے پیاس بجھائے، اور وہ کپڑے کا ٹکڑا ہے جس سے بدن چھپائے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ سخت دھوپ میں دوپہر کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی، وہ بھی اپنے گھر سے تشریف لائے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اس وقت کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے فرمایا کہ بھوک کی شدت نے مجبور کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اسی بے چینی نے مجھے بھی مجبور کیا۔ یہ دونوں اسی حال میں تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دولت قضا سے تشریف لائے اور ان سے دریافت کیا کہ تم اس وقت کہاں آئے؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضور، بھوک کی شدت نے مجبور کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی مجبوری سے میں بھی آیا ہوں۔ یہ تینوں حضرات اٹھ کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر تشریف لے گئے۔ وہ خود تو موجود نہیں تھے، ان کی اہلیہ نے بہت خوشی کا اظہار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ ابو ایوب کہاں ہیں؟ بیوی نے عرض کیا کہ حضور ابھی آتے ہیں۔ اتنے میں ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے
اور جلدی سے کھجور کا ایک کھوچا توڑ کر لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارا کھوچا کیوں توڑ لیا، اس میں سے پکی پکی کیوں نہ چھانٹ لی؟ انہوں نے عرض کیا کیا حضرت اس خیال سے توڑ لیا کہ پکی اور آدھ کچری اور خشک اور تر ہر قسم کی سامنے ہو جائیں، جس کی رغبت ہو ان حضرات نے ہر قسم کی کھجوریں اس کھوچا میں سے نوش فرمائیں۔ اتنی دیر میں حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بکری کا بچہ ذبح کر کے جلدی سے کچھ حصہ آگ پر بھونا، کچھ ہانڈی میں پکایا اور ان حضرات کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا سا گوشت ایک روٹی میں لپیٹ کر ابو ایوب کو دیا کہ یہ فاطمہ کو دے آؤ، اس نے بھی کئی دن سے ایسی کوئی چیز نہیں کھائی۔ وہ جلدی سے دے آئے، ان حضرات نے گوشت روٹی کھایا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی اتنی نعمتیں کھائیں، گوشت اور روٹی اور کچی کھجوریں، پکی کھجوریں۔ یہ فرماتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بار آئے اور ارشاد فرمایا کہ یہی وہ نعمتیں ہیں جس سے قیامت میں سوال ہوگا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سن کر بڑا شاک ہوا کہ ایسے سخت بھوک کی حالت میں یہ چیزیں بھی بعض پرس کے قابل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ہیں، اور اس کی تلافی یہ ہے کہ جب شروع کرو تو بسم اللہ کے ساتھ شروع کرو، اور جب ختم کرو تو یہ دعا پڑھو الحمدللہ الذی ہوا اشبعنا وانعم علینا وافضل۔ تمام تعریفیں صرف اللہ ہی کے لیے ہیں کہ اس نے ہم کو محض اپنے فضل سے پیٹ بھر کر عطا کیا اور ہم پر انعام فرمایا اور بہت زیادہ عطا فرمایا۔